اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء وآلک وصحبک والاولیاء والصالحین۔ انجینئر نے رابعہ بصری کا جو ہے مذاق اڑایا ہے۔ انجینئر کا جو ہے کہنا ہے کہ یہ صرف ایک جذباتی باتیں ہیں کہ جی آگ سے جو ہے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جو ہے جہنم کو بجھا دوں، تو یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا جو ہے آیا ہے، لیکن اللہ پاک کی محبت میں جو ہے عبادت کرنے کا مزہ الگ ہی ہے کہ نہ آدمی کو جہنم کا خوف ہو اور نہ جنت کی خواہش ہو، صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کا شوق، اللہ پاک کی ذات کا خوف ہو۔ ایک آدمی جنت کی خواہش میں اور جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے تو وہ صرف ایک مزدوری کرتا ہے، جبکہ جو شخص اللہ پاک کی محبت میں جو ہے عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اس کا مقام اس بندے سے اعلیٰ ہے جو جنت کی خواہش میں عبادت کرتا ہے، جو جنت کی خواہش میں عبادت کرتا ہے، اس بندے سے اس کا مقام اعلیٰ ہے۔ کیونکہ ایک شخص جو ہے جنت کی خواہش میں عبادت کر رہا ہے، ایک شخص جو ہے رب تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ یاد رکھیں جنت میں سب سے خوش نصیب وہ ہوگا جس کو رب تعالیٰ کا دیدار زیادہ ملے گا، جس کو رب تعالیٰ کا دیدار زیادہ ملے گا، جنت میں سب سے خوش نصیب وہ ہوگا۔ تو اس بات کا مذاق اڑا رہا کہ جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو بجھا دوں، تو یہ ان کی ایک اپنی کیفیت تھی، ایک اپنی رب تعالیٰ سے عشق کی کیفیت تھی، اور جو ہے ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں جنت کی خواہش ہو اور جہنم کا خوف ہو، بلکہ ہماری دلی تمنا ہو کہ ہمیں رب تعالیٰ مل جائے، ہمیں رب تعالیٰ کا بار بار دیدار ہو۔ یاد رکھیں رب تعالیٰ کے دیدار، رب تعالیٰ کے قرب سے بڑھ کر نہ جنت ہے اور نہ جنت سے کوئی اوپر والی کوئی چیز ہے۔ رب تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کیونکہ جنت دنیا جہاں رب تعالیٰ جنت سے بھی بڑی جنت بنا دے تو رب تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جنت میں ہماری اپنی ہی خواہشات ہے، تو وہ شخص جو ہے جو رب تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس کا درجہ جو ہے سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ اس کو جنت کی خواہش ہی نہیں ہے، اس کو رب تعالیٰ کی خواہش ہے، رب تعالیٰ کو حاصل کرنے کی، رب تعالیٰ کو خوش کرنے کی خواہش ہے۔ تو جو شخص رب تعالیٰ صرف اور صرف رب تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس نیت سے عبادت کرتا ہے، وہ بہتر ہوگا یا جو رب تعالیٰ کی جنت پہ نظر رکھ کے بیٹھا وہ بہتر ہوگا؟ اب اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ کی خدمت اس کے مال و دولت اس کے گھر کے لیے کرتا ہے کہ جی حصہ ملے گا، وراثت ملے گی، پیسہ ملے گا، اور ایک بیٹا جو ہے بغیر مال و دولت، بغیر جو ہے کسی لالچ کے اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، تو باپ کس سے زیادہ خوش ہوگا؟ کیا باپ جو ہے وہ اپنے جو لالچ میں جو کہ اس کی دولت پہ لالچ اس کی دولت پہ نظر رکھ کے بیٹھا، اس سے زیادہ خوش ہوگا یا اس سے خوش ہوگا جس کی اس کی دولت پر نظر نہیں ہے؟ تو باپ یقیناً اس سے خوش ہوگا جو بغیر کسی سلے کے خدمت کرتا ہوگا۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ جو ہے
زیادہ خوش اسی سے ہوتا ہے جو بغیر صلے کے خدمت کرے. رب تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے جو بغیر صلے کے خدمت کرے, نہ کہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس کی جنت کی لالچ میں جو ہے اس کی عبادت کرے. تو بات صرف اتنی سی ہے, اور عقل والے جو ہے وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو انجینئر تو جو فراڈیا بندہ ہے اور اس فراڈیے نے جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے, تو جو ہے بزرگان دین کے پاس بیٹھے پھر پتا کرے کہ بزرگان دین کیا ہے, یا دور دور سے ادھر ادھر کی افواہیں سن کے بزرگان دین کے بارے میں تو جو ہے ان سے دور رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج کل تو لوگ بزرگان دین سے ڈرتے ہیں کہ کہیں بزرگان دین ان کا انہیں کوئی ان کو جو ہے جادو نہ کر دے, یا ان کو جو ہے ان کا کوئی نقصان نہ کر دے. تو یاد رکھیں, جب تک آپ بزرگان دین کے پاس بیٹھیں گے نہیں, اس وقت تک آپ کو نہیں پتا چلے گا بزرگان دین کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے. ایک دفعہ آپ بیٹھے ان کی باتیں سنیں تو آپ کو جو ہے یقیناً احساس ہوگا کہ آپ رب تعالیٰ کے قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.